بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھرڈ ایئر بی اے پارٹ 1 کا شارٹ سٹوری میں سے ایک شارٹ سٹوری ہے، نمبر اس کا 15 ہے۔ دا لٹل ولو، بید مجنوں کا چھوٹا سا درخت۔ یہ فرانسس ٹاورز نے یہ لکھی ہے۔ تو اس کہانی کے کچھ اہم کردار جن کے بارے میں پہلے بتاتا چلا جاؤں۔ کہانی بڑی دلچسپ ہے، بہت مزیدار کہانی ہے۔ لزبی، اس کا پہلا کردار جو ہے وہ لزبی ہے، نام لڑکی کا لزبی۔ لزبی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس کی 2 بہنیں برینڈ اور شارلٹ تھیں۔ برینڈ اور شارلٹ 2 بہنیں اس کی تھیں۔ لزبی سب سے چھوٹی تھی۔ وہ سائمن سے خاموش محبت کرتی تھی، اور سائمن برن جب فوج میں واپس جانے لگا تو لزبی نے اسے ایک چھوٹا سا بید کا یعنی بید مجنوں کا آرائشی تحفہ دیا، یعنی چھوٹا سا پودا تھا۔ سائمن اسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ فوج میں وہ مارا گیا، اور آخر میں لزبی کو ایک کپتان اولیو نے بتایا تھا کہ سائمن اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو کریکٹر ہے ہمارا، سائمن برن کا ہے۔ سائمن برن فوجی افسر تھا۔ وہ لزبی کے گھر آیا تو اسے لزبی اچھی لگنے لگی، مگر وہ اسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ آخر میں کپتان اولیو نے لزبی کو اس کی محبت کے بارے میں بتایا۔ آگے برینڈا لزبی کی بڑی بہن تھی۔ وہ لزبی سے زیادہ شرارتی اور بناوٹی چیزوں سے محبت کرنے والی تھی۔ وہ محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ شارٹ برینڈ یہ اس کی جو تیسری بہن ہے، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، شارلٹ۔ برینڈا، یہ جو شارٹ ہے یعنی شارلٹ جس کا نام ہے، برینڈا اور لزبی سے بڑی تھی۔ وہ بھی برینڈ کی طرح محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ چیزوں کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو جاتی تھی اور محبت میں پرخلوص نہیں ہوتی تھی۔ یعنی یہ 3 کریکٹر، جو پہلا ایک لزبی کا کریکٹر تھا، تو اس کے بعد برینڈا کا کریکٹر تھا۔ برینڈا بھی بالکل عام سی چیزوں پہ یعنی کہ آرٹیفیشل سطحی چیزوں کو پسند کرتی تھی، اور گہری محبت پہ، خلوص کی محبت پہ وہ بالکل یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس کے بعد یہ جو شارلٹ ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہی ظاہری چیزوں پہ محبت کرتی تھی، ان سے محبت، لیکن حقیقت میں نہیں۔ تو ایک سائمن برن فوجی جو کہ صرف لزبی سے پیار کرتا تھا، اور لزبی چھوٹی تھی لیکن مجھ سے محبت کرتی تھی۔ نہ تو لزبی نے اسے جاتے ہوئے، جب وہ چھٹیاں گزارنے آتا تھا تو ان کے گھر آتا تھا، تو سائمن برن بھی اس سے محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ پہلی شام سائمن برن کو شارلٹ کا ایک دوست اس کے گھر پر لے کر آیا۔ وہ ان دوستوں میں شامل تھا جس سے اس نے جنگ کے بعد معاملہ طے کرنا تھا۔ سوائے
اس کے صورت کے کہ وہ جنگ سے واپس نہ آئے، اجنبی دہلیز پہ کھڑا کمرے کو دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی غیر معمولی خوشی کی جھلک نظر آئی کہ سب سے چھوٹی مس ایوری کا دل اس انداز سے دھڑکا جیسے وہ اس کی سوچ اور ارادے سے ماورا اپنی قسم کے ایک اور دل کا از خود استقبال کر رہا تھا۔ بے شک یہ خاص طور پر ایک شاندار کھلا کمرہ تھا۔ اس کی چھت بہت اونچی تھی اور قدیم طرز کا ایک آتش دان اور کارنس سفید اور چمکدار دیواروں پر ہلکے اور مدھم قسم کے رنگوں سے پینٹ کیا گیا تھا، اور آتش دان کے سامنے سیاہ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا جس پر گلابی رنگ کے لہردار گلاب بنے ہوئے تھے۔ اس پاکیزہ کمرے میں بلکانی کسانوں کا یہ قالین بے جوڑ تھا، لیکن کسی طور پر معصومیت اور خوشی کا تاثر چھوڑتا تھا، جیسے کسی سازینہ کے اندر موسیقی کا کوئی شوق سا ٹکڑا اس کمرے کو کچھ اشیاء ایک عجیب سا ڈرامائی رنگ دے رہی تھی۔ ان میں وہ قالین، بڑے پیانو کے ڈھکنے پر رکھے ہوئے فوٹو، ایک میز پر بے ترتیب کتابوں کا ڈھیر، آتش دان کے کارنس پر کسی نام نہاد عظیم فنکار کا ایک دھندلا سا فن پارہ، اعلان مسیح پر سوسن کے پھول کی تصویر، ایک نمایاں آرائشی چیز جیسے اندھیرے میں ایک زور سا استفہامیہ نشان شامل تھی۔ لزبی ہمیشہ سوچا کرتی تھی یہ سٹیج پر بنا ہوا ایک کمرہ ہے جس میں 3 بہنوں کی کہانی پر سے پردہ اٹھنے ہی والا ہے۔ شارلٹ کے سرخ اور برینڈا کے سبز لباس میں ادھر ادھر چلنے پھرنے سے دیواروں پر مدھم مدھم سائے یوں پڑ رہے تھے جیسے پانی میں عارضی طور پر کوئی عکس منعکس ہو رہا ہو۔ پیاری شارلٹ، میں ایک دوست کو لے کر آیا ہوں۔ یہ تبروک میں تھا، جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتا ہے اور یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا۔ اسٹیفن لائٹ نے کہا، ابھی ابھی ہسپتال سے فارغ ہوا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، شارلٹ نے خوشی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا جب جی چاہے یہاں آ جایا کریں۔ اس کی آنکھیں اس کے سانولے حسین چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور اس نے کہا، آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈرائنگ روم میں دوبارہ آنا کیسا لگتا ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ ایک الو ہی سکون محسوس کر رہا ہوگا
برینڈا نے ایسی نرم پرجوش آواز میں کہا جو روح کو گرمانے والے جملے کے اظہار کا مکمل ذریعہ تھی۔ ایسے جملے بغیر کسی وقت کے اس کے لبوں پر آ جاتے تھے۔ وہ اصلی ہمدردی کی کوئی لہر محسوس کیے بغیر بھی روحانی طور پر بہت درست باتیں کر جاتی تھی، اور تعزیت کا ایک خط لکھنے کے بجائے کئی پاؤنڈ گلابوں پر خرچ کر ڈالتی تھی۔ جہاں تک اس کے چیلو یعنی ساز بجانے کا تعلق تھا تو بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خود اثر لیے بغیر دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کر دیا کرتی تھی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ اسے پتا تھا کہ کون سی موسیقی کیا کہہ رہی ہے، اور وہ تمام وقت موسیقی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اس بارے میں نہیں کہ وہ ساز کیسے بجا رہی ہے یا محسوس کیا کر رہی ہے۔ یہ خوبی اس کی شخصیت میں ایک خاص دلکشی کا باعث تھی۔ لزبی نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے پاس دوسروں کے ذہنوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے بارے میں کوئی شاعرانہ تصور نہ تھا۔ بہرحال اس کے بھی کچھ نہ کچھ فائدے تو تھے۔ وہ سینڈوچ کاٹتی اور کافی بناتی، اور جب کسی سیدھے سادھے مہمان کے نظر انداز ہونے کا خطرہ محسوس ہوتا تو وہ خالی جگہ پر پر کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں ڈال دیتی، اور سیدھے سادے مہمان تو وہاں آتے ہی رہتے تھے۔ شارلٹ اور برینڈا کے دوست اتنے ذہین ہوتے تھے، موسیقار، مصور، ادیب۔ ان لڑکیوں کے بارے میں سب سے سچ بات یہ تھی کہ وہ تھیں بہت مسحور کن۔ اس اعلیٰ ترین صفت کے آگے دوسری ہر حقیقت غیر اہم بن جاتی تھی، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کی بہت سی واضح انفرادی شخصیت تھی، لیکن ان میں قدر مشترک یہ تھی کہ چراغ کی روشنی میں اپنے لمبے ملبوسات میں وہ ایک ابدی تاثر اختیار کر لیتی، جیسے وہ ہر زمانے کی دام حسن میں گرفتار کرنے والی عورت کی نمائندگی کرتی۔ ایک جدید لڑکی نہیں، بلکہ وہ صنف نازک جو ہر دور میں مرد کے لیے یا تو حسن کا گلاب رہی ہو یا زہر کا جام۔ دوستی کی تباہی کے باوجود یہ سحر ہمیشہ ان میں موجود رہتا تھا۔ چمک دمک، مہک، جو کچھ آپ چاہیں کی پیشکش جو جلد یا بدیر ہر نوجوان مرد کو جال میں پھانس لیتا ہے اور اسے دونوں مس ایوری میں سے کسی ایک کا غلام بنا دیتا۔ پیاری شارلٹ، اسٹیفن ایلائٹ نے ہاتھ میں کافی کی پیالی لیے کمرے میں گھومتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ اتنے اچھے ذوق کے باوجود تم نے اس تصویر کو وہاں لٹکا رہنے دیا ہے۔ میری پیاری، میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا ہے کہ یہ تو بالکل نامناسب ہے۔ 18ویں صدی کے طرز میں سجے ہیں اس کمرے میں تو دائتو یا
فریگنارڈ کی کوئی تصویر ہونی چاہیے، اس کے باوجود تمہاری سٹیج کی آرائش مکمل ہے۔ تم میری بہت پسندیدہ آرائش کار ہو۔ اگر میں اس تصویر کو ہٹا دیا تو لزبی مر جائے گی۔ وہ کہہ رہی کہ اگر ہم نے اس تصویر کو ہٹا دیا تو لزبی مر جائے گی۔ یہ خاندان میں نسل در نسل سے چلی آ رہی ہے، شارلٹ نے کہا۔ اسے مرحوم لوگوں نے جمالیاتی وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے تقدس کی بنا پر چاہا تھا، اور یہ چیز اسے روحانی طور پر قیمتی بنا رہی ہے۔ سائمن بر نے آہستہ آواز میں لزبی سے کہا، جس کے پاس وہ اتفاقاً بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چونک پڑی۔ سوسن کے پھول جیسے گاڑے سفید رنگ اور اس کے سنہری درمیانی حصے نے اسے بچپن سے ہی مسحور کیے رکھا تھا۔ اسے سوسن کے سارے پھول غیر عرضی لگے تھے۔ اتنی جلدی اسے کیسے پتہ چل گیا کہ سفید کمرے میں یہ سیاہ رنگ تصویر روحانی اقدار کو اجاگر کر رہی ہے؟ اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی۔ ہاں پیاری، شاید فرشتے کا چہرہ بڑا عجیب سا ہے۔ شاید اس کا چہرہ کچھ مس نینٹلٹن سے ملتا جلتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے کسی جان پہچان والے کا چہرہ ایسا ہو، جیسے کسی قدیم ماہر مصور نے فرشتے جبرائیل کے لیے چنا تھا۔ میں ہمیشہ مس نینٹلٹن کو خاص قسم کی ہستی تصور کیا کروں گی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ شاید میری طرح کا شخص ہے، اس نے سوچا۔ اگر کسی نے اس کے چہرے پر وہ تاثر نہ دیکھا ہو تو وہ تو اسے عام سا چہرہ ہی سمجھے گا۔ وہ خوف اور تشدد سے واقفیت رکھتا ہے، حسن سے خوفناک حد تک مرعوب ہوتا ہے۔ اس نے بصیرت کی ایک جھلک محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ برینڈا نے اس شام پیانو بجایا اور سائمن بر نے اس کی طرف سے آنکھیں ایک پل کو بھی نہ ہٹائیں۔ لمبے سبز لباس اور گندم کی الٹی بالیوں کی طرح سجائی ہوئی سنہری زلفوں کے ساتھ اس نے برن پر جادو سا کر دیا، اور شاید موسیقی کا جادو تھا۔ اسرا جب لزبی سونے کے لیے لیٹی تو اس نے خود کو بڑی مایوسی کے ساتھ امید کرتے ہوئے پایا کہ خدا کرے یہ موسیقی کا ہی اثر ہو، اور یہ احمقانہ سا سبب کی بدولت تھا، کیونکہ جب وہ رخصت ہو رہا تھا تو اس نے اس کو ننھا سا بیت کا درخت اپنے لمبے لمبے دبلے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا۔ کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، اس نے کہا، اور پانی سے بھرپور بید مجنون اور پانی۔ میں تو ان کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ صحرا میں، اس نے پوچھا۔ جب میں گم ہو گیا تھا، اس نے بتایا، اور پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، اور میں دہشت ناک حد تک خوف زدہ تھا۔ میری چیزوں میں سے یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس نے کہا۔ یہ زمرد اور بلور کا بنا ہوا تھا اور بڑے کمرے میں چمکدار الماری میں رکھا تھا۔
اسے اس سے اس وقت عشق ہو گیا تھا جب یہ قدیم نوادرات کی ایک دکان میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے بے حد فضول خرچی کے ساتھ اپنی پہلی 3-4 ماہ کی تنخواہ اس پر خرچ کر ڈالی تھی۔ شارلٹ اور برینڈا نے اسے بہت ہی فضول، تقریباً بری لڑکی سمجھا تھا۔ دن کو سورج کی روشنی میں، اسے رات کو چاندنی میں، اس میں سے ایک پیارا سا عکس دیوار پر پڑتا تھا۔ یہ وہ وضاحت کیسے کر سکتی تھی کہ اسے دراصل چینی فنکار کے ذہن کے اندر موجود بید کے تصور سے عشق تھا، یعنی اس کی چمک اور ٹھنڈک اور اس کا سحر، لیکن وہ یعنی بن جان چکا تھا۔ وہ کئی بار آیا۔ قدرتی طور پر لزبی نے سوچا، ہر کسی کو یہ گھر اچھا لگتا ہے نا، اس کی قدامت، اس کا سکون۔ اور شارلٹ پھولوں کو اتنے اچھے انداز سے سجاتی تھی، اور پھر پر لطف موسیقی اور گفتگو ہوتی تھی۔ برینڈا اور شارلٹ کے دوست فن کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے تھے۔ کوئی بھی کورٹ ہاؤس میں یہ سمجھ کر آ سکتا تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں جنگ کو بھولا جا سکتا تھا۔ اس میں ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ یہ لندن سے اتنا نزدیک بھی تھا اور پھر بھی جنگل میں مکمل طور پر پوشیدہ تھا۔ گزشتہ سالوں سے اس کے ارد گرد گھروں کا جو صحرا سا پیدا ہو گیا تھا، یہ اس میں سے ایک نخلستان تھا۔ تعطیلات پر آئے ہوئے بہت سے نوجوانوں کے لیے یہ ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس سے بات کی جا سکتی تھی۔ جن چیزوں پر لزبی ہنستی تھی وہ بھی ان پر ہنستا تھا۔ بعض اوقات وہ اس کے نظر کا تعاقب کرتا اور دونوں ہی کسی ایسی فضول سی چیز پر خاموشی سے ہنسنے لگتے جیسے کسی نے اظہار خیال کے قابل یہ سمجھا ہوتا تھا۔ لزبی کو 1 یا 2 بار ایسے لگا جیسے سائمن برگ سے کسی اتفاقی خط یا حرکت پر اس کے ذہن میں عجیب سا احساس پیدا ہو گیا، کسی نے تاروں کو چھیڑ دیا ہو، اور اس کا خاص انداز تھا۔ وہ کوئی ایسا سر گنگنانے لگتا جو لزبی کے دماغ میں گھومتا رہتا، یہ ایسا سر جو طویل عرصے سے اس نے سنا نہ تھا، شاید کسی سازینے کا کوئی ایسا حصہ جو لزبی کے ذہن میں سوتے جاگتے بڑے نمایاں طور پر زندہ ہو گیا تھا۔ جیسے اس کے ذہن میں کوئی ریکارڈ بجا دیا گیا ہو۔ اور پھر ایک روز برینڈا نے اپنے نرم انداز میں اس کی دوستی کو اپنا لیا۔ برینڈا کے مزاج اور رویوں سے آشنا کوئی بھی شخص یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے جب وہ مزے کی باتیں اور ذرا سرد موری سے کہہ رہی ہوتی، جیسے کوئی ٹھنڈا ٹھار پیش کر رہی ہو۔ جب وہ ایک لمحے تابناک مٹھاس سے مسکراتی اور دوسرے لمحے اپنی بھمیں ذرا سرد مہری سے سکیڑتی، تو کوئی بھی یہ جان سکتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے۔ وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہوتی جس میں اسے نزاکت،
سلیقے کی ضرورت ہوتی. محبت مقدس تھی، خواہ یہ انچاہی محبت ہی کیوں نہ ہو. ننھے سے شعلے کو بجھنے نہیں دینا چاہیے. لہذا ایک لمحے تو اس کو بڑے دلکش انداز میں پھونک مار کر بھڑکاتی اور اگلے لمحے اس پر پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کرتی، کیونکہ آگ کے بھڑکنے کا مطلب تھا ہر شے کا اختتام. اس کا مطلب اس دل پر مہر لگانا ہوتا تھا جس میں یہ شعلہ جلتا تھا. اور بھلا جنگ کے زمانے میں کوئی کیسے کام کر سکتا تھا. اس نے کہا، یوں سمجھو کہ سائمن ایک سحر انگیز آدمی ہے. وہ بہت حیرت انگیز باتیں کر سکتا ہے، خاص طور پر جب کوئی اس کے ساتھ اکیلا ہو. میری پیاری پرسکون پارٹی بہت گہرا ہوتا ہے. میری پیاری پرسکون پانی بہت گہرا ہوتا ہے. جی ہاں، وہ اپنا دل ہتھیلی پر نہیں لیے پھرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ پیاری پیاری باتیں کرتا تھا. اسے ضرور ناقابل صبر حد تک خوبصورت ہونے کا احساس دلا چکا تھا. پھر اس رات کی بات، جب خطرہ ٹل جانے کا سائرن بجنے اور وہ سب سے باہر باغ میں چلے گئے. تمباکو کے پودوں کی خوشبو اتنی پیاری تھی جیسے وہ اپنا وجود رکھتی ہو، جیسے کوئی اریاں پر کسی کا پیچھا کر رہی ہو. اور چاندنی اتنی تیز تھی کہ گلاب کے پھولوں کا رنگ واضح نظر آ رہا تھا، اور سفید پھول تو پروانوں کی مانند چمک رہے تھے. الگ کھڑی ہوئی لزبی زمین کے سبزے پر اس کے پڑے ہوئے واضح سائے پر مسحور ہو گئی. وہ سائے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی، اور پھر جب اس نے اوپر نظر اٹھائی تو اسے یہ بہت ہی بڑے ہی ناپ میں آسمان پر سب نظر آیا. اس سے اسے عجب سرور سا احساس ہوا، جس سے اس کے ایسے خیال کی تصدیق ہو گئی جو اس کے بارے میں ماضی قریب میں اس کے ذہن میں آتا رہا تھا، کہ ہر وہ چیز جس میں اس کا اب یہاں تعلق تھا وہ کسی ایسے شے کا آغاز تھی جو کہ کرۂ ارض سے ماورا وقوع پذیر ہوتی رہے گی. یہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کے پپوٹوں کے پیچھے موجود رہے گی. اس کے بعد وہ اس کے لیے اس وقت کے دوران تلافی کرنے کی کوشش نہ کر سکی جب برینڈا کسی اور کے ساتھ اتنی مصروف ہوتی تھی کہ اس کا خیال نہ رکھ سکتی تھی. یہ تو ایک طرح کا بھونڈا مذاق ہوتا، اصل بات تو اس کے راستے سے دور رہنا تھا. لیکن سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آخری شام جب وہ خدا حافظ کہنے کے لیے آیا تو لزبی کو بھی اسے صدر دروازے پر تک جا کر رخصت آنا پڑا. برینڈا تو اس رات ذہنی طور پر وہاں تھی ہی نہیں. اسے تو خوشی کا بخار سا چڑھا ہوا تھا، کیونکہ اس کا ان دنوں کا چہیتا 48 گھنٹوں کی چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں اس کے سوا اور کوئی جچ ہی نہیں رہا ہو. اور شارلٹ چرڈ ہارک کے ساتھ بے حد مصروف تھی. جب انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا تو بلا شبہ ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹ جانے کے لیے تیار تھے. جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اس کیفیت کو کوئی بھی دیکھ سکتا تھا. لزبی کی آنکھیں ننھے بید مجنوں پر پڑیں. اس نے اسے اٹھایا اور برن کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا.
مہربانی کر کے اسے لے لیجئے، خوش قسمتی کے لیے اس نے کہا۔ لیکن آپ یہ کیوں دے رہی ہیں مس ایبری؟ یہ تو بہت بہت ہی زیادہ حسین ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ مہربانی کر کے لے لیجئے نا، یہ مجھ سے زیادہ آپ کا ہے۔ یہ آپ کی بے حد مہربانی کا ثبوت ہے۔ آپ کی بہنوں اور آپ نے بڑی شفقت سے مجھے یہاں آنے کی اجازت دی۔ یہ گھر مجھے سپنوں میں یاد آیا کرے گا۔ لیکن آپ پھر آئیں گے نا؟ لزبی نے ممکن حد تک ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ میں ضرور کوشش کروں گا، اگر جسمانی طور پر نہیں تو روحانی طور پر، اس نے اپنی ٹیڑھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بھلا ایسی تباہ کن بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جوزا کی طرف تو دیکھو، جیسے کوئی خفیہ آسمانی تصور ہو۔ لزبی نے کھلے دروازے پر کہا، کیونکہ اس کے پاس برن کو تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہ تھا۔ الف پیارے، وہ یہ سمجھے گا کہ میں تاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ذرا شاعرانہ اور شبھ گر لڑکی بننا اس تک پہنچنا چاہ رہی ہوں۔ اس نے مایوسانہ انداز میں سوچا، کاش برینڈا ایک لمحے کو باہر آ جاتی اور ایسی شیرینی سے بات کرتی جس انداز سے دوسروں کی کیفیت کے مطابق بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے سکتی تھی، کوئی پراسرار سا جملہ جیسے وہ سینے سے لگا کر رکھتا، قدر کرتا، جیسے کہ وہ کوئی چھوٹی سی چابی ہو جو اس نے اس کے ہاتھوں پہ رکھ دی تاکہ وہ مستقبل میں دروازے کا تالا کھول سکے۔ لیکن وہ تو ایک نجی جنت سے لطف انداز ہونے میں مصروف تھے، اور اسی لیے اسے کسی امید کے بغیر ہی جانا پڑا۔ برن نے جوزا کی دل شکن چمک کی طرف دیکھا۔ اتنا پرسکون اور اس دکھ بھری دنیا کے اوپر اتنا فتح مند ایک عاشق اسے پیغام رسانی کی علامت کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے زیر لب کہا، ایبی لارڈ ہیلنس کو خط لکھ کر دستخط ثابت کر رہا ہے۔ برن نے اس کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کو ہچکچایا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، اور پھر ایک سرد آہ بھر کر وہ مر گیا۔ جب اس نے ایک لزبی کو اشارے سے سلام کرنے کے لیے صدر دروازے کی طرف واپس دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ننھے یہ بیت کے درخت پر ستاروں کی چمک پڑی اور دھیمی نیلی روشنی سے دہک اٹھا تھا۔ اس نے کبھی کوئی خط نہ لکھا، کبھی خط چھانٹتے وقت لزبی کو کسی ایسے خط کو حیرت سے دیکھتی جو برینڈا کے نام ایک ایسی تحریر میں لکھا ہوا ہوتا جسے وہ نہ پہچانتی تھی، لیکن لفافے کے پشت کے اوپر برن کا نام کبھی نہ ہوتا تھا۔ آخرکار جب جنگ اختتام کو پہنچی تو رچرڈ ہارٹ جینس رمنی کے قید خانے سے چھوٹ کر شارلٹ سے شادی کرنے کے لیے آ پہنچا۔ ان کی شادی خزاں میں ہونا قرار پائی۔ ہاں برینڈا، شارلٹ نے ایک دن سرسری طور پر کہا۔ وہ خط لکھتے ہوئے نظر اٹھا کر بولی، میں تمہیں بتانا بھول گئی، رچرڈ کہتا ہے کہ سائمن برن بھی اس جرمن قید خانے میں تھا۔
وہ پچھلی سال فوت ہو گیا تھا۔ چچ بیچارہ، برینڈا نے شیریں کھوکھلی آواز میں کہا جو اس وقت اختیار کر لیتی تھی جب رسمی طور پر اسے افسردگی ظاہر کرنا ہوتی تھی۔ اس کا دل اتنی بار صدمہ برداشت کر چکا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا تھا جب دل میں بس ہلکی سی غم کی لہر آ کے گزر جاتے تھے، وہ بھی مشینی انداز سے۔ وہ چہرے پر مخصوص تاثر بنائے پھول سجانے میں مصروف تھے۔ لزبی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آرام سے کرسی کے اندر ساکت بیٹھی رہی۔ اس نے گھٹنوں کی لرزش روکنے کے لیے انہیں زور سے ہاتھ میں تھام لیا۔ اتنی ساری اموات آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر کار اس نے کہا اور کسی نہ کسی کمرے سے باہر نکل گئی، اور ہمیشہ باتیں دل کو لگا لیتی تھی، جیسے کہ وہ لاکھوں انجانے لوگوں کی اذیت کو اپنے بدن میں برداشت کرتی۔ لزبی کے لیے تو سارا معاملہ بس ٹھیک ٹھاک ہی رہا۔ برینڈا نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، آخر کار اسے تو اس جنگ میں میری یا تمہاری طرح کوئی ذاتی نقصان نہیں پہنچا۔ میرا مطلب ہے کہ جب کسی کا کوئی چاہنے والا مارا جائے تو اس سے زندگی کتنی خوفناک حد تک تلخ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں نے اتنا سارا دکھ محسوس کیا ہے کہ اب مزید محسوس نہیں کر سکتی۔ بیچارے جنگ کا شکار۔ اس نے سرد آہ بھری اور اپنا چہرہ گلابوں میں چھپا لیا، جیسے ان کو وہ غم دینا چاہتی ہو جسے وہ اب اتنے عمدہ طریقے سے چھوڑ سکتی تھی، جیسے وہ ان کے پھولوں کو اس کی قبر پر اس کے ابرے میں اپنے خیالات کی علامت کے طور پر ڈال رہی ہو۔ جو پھلوں سے بھی جدل مرجھا جانے والے ہوتے ہیں۔ وہ نفیس آدمی تھا مگر زیادہ گفتگو نہ کرتا تھا۔ اس نے کہا، کیا اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا؟ شارلٹ نے کچھوے کے خول کے فریم والی اینک میں سے دیکھتے ہوئے کہا، زیادہ الفاظ میں نہیں۔ تم سب لوگوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ یہ میں تھی لیکن شاید تم اس کے لیے زیادہ پرکشش تھی شارلٹ۔ لیکن شک کے اشارے کا اس کا آواز کے لہجے میں کوئی اظہار نہ ہوگا۔ یا لزبی، یہ واقعی بڑی خوفناک بات ہے۔ ہم اس کو کسی شمار میں نہیں رکھتے۔ شارلٹ نے لفافہ بند کیا اور اپنی اینک اتاری۔ اس کا چہرہ حسین فیروزے جیسا تھا جس پر اینک ایک پرلطف تسنہ سا لگتی تھی۔ لیکن برینڈا پیروڈیلا فرانسکا جیسی پھولوں کی سی نزاکت رکھتی تھی۔ لزبی ان مشابہتوں کو جانتی تھی اور اسی لیے اس نے اپنی بہنوں کو ان تصویروں کو تحفہ دیا تھا۔ لیکن یہ کسی نے بھی نہ جانا تھا کہ وہ خود اس مصر لڑکی کی مانند تھی جو ایل گریسو کی تصویر مسیح گرجا میں کے پس منظر میں ٹوکری لیے کھڑی تھی۔ بلا شبہ شارلٹ نے ٹکٹ چپکاتے ہوئے کہا، یہ میں نہیں تھی۔ میں اس معاملے میں کبھی غلط نہیں کرتی۔ عورت کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں محبت کے بارے میں اتنے پکے یقین سے نہیں کہہ سکتی جتنے یقین سے تم کہہ رہی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ میرا رجحان خود سے یہ کہنے کا ہوتا ہے، گر وہ ایسے کرے
اگر اسے ایسے یاد رہے کہ میں نے پرسوں کون سا ہیٹ پہن رکھا تھا، اگر وہ ٹیلی فون اور ڈائریکٹری میں سے میری رہائش گاہ کا پتہ ڈھونڈنے کی زحمت گوارا کرے، تب میں یقینی طور پر جان لیتی، لیکن مجھے نہیں یاد کہ میں نے سائمن برن کو اس انداز سے آزمایا۔ بہرحال ہم اس حد تک پہنچے نہیں تھے، اگرچہ مجھے شبہات ضرور تھے۔ برینڈا گلابوں کے کمرے میں لے گئی، انہیں فوجی نوجوانوں کی مختلف تصویروں کے درمیان پیانو پر رکھ دیا۔ اس نے چپکے سے ایک تصویر کی جگہ بدل دی، اسے ہیمبرگ پر پرواز کے دوران مارا گیا تھا اور اس کی جگہ مرحومین میں تھی۔ شاید اس کے علاوہ اور کسی کو بھی تصویروں کی اس ترتیب کا پتہ نہ تھا جو خاص اسی نے مقرر کر رکھی تھی۔ اس سلسلے میں وہ کچھ ایسے محسوسات رکھتی تھی جس کے بارے میں وہ کسی قیمت پر بھی کچھ نہ کہتی تھی۔ ویسے یہ کوئی خاص تو ہم بھی نہ تھا، شاید اس کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا، جیسے وہ اپنی کتابوں کو بڑی احتیاط اور صفائی سے مختلف اقسام میں تقسیم کرتی تھی۔ اس تقسیم کا مطلب یہ بھی کچھ نہ تھا، شاعری کی وہ کتابوں کے درمیان ناول ٹھنسا ہوا دیکھ کر اسے غصہ آ جاتا تھا۔ موت شاید شاعری تھی اور زندگی نثر یا اس کے برعکس تھا۔ یوں لگا تھا کہ شادی کی تیاریوں کے درمیان کسی کو بھی سائمن برن کے متعلق دوبارہ سوچنے کا وقت نہ مل سکا۔ لزبی آج کل بہت اکھڑی اکھڑی دکھائی دے رہی ہے، جیسے شدید درد میں مبتلا ہو۔ شارلٹ نے ایک دن کہا، برینڈا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہیں لاشعوری طور پر وہ میری شادی اور تمہاری مگنی کا تو برا نہیں منا رہی؟ میرا مطلب ہے کہ اس بیچاری لڑکی کے لیے دوسروں کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا کوئی زیادہ خوشگوار بات تو نہ ہوگی؟ جیسے کہ شیکسپیئر پہلے ہی کہہ چکا ہے، اس نے ایک دھاگا توڑا اور ایک بخیا میں سے پن نکالے۔ برینڈا نے محویت کے عالم میں اپنے لمبے پیلے ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھا۔ یہ ہاتھ اس چینی کریب کی تہ پر پڑا ہوا تھا جسے وہ سی رہی تھی۔ ہم کتنی ناقابل یقین حد تک خوش قسمت ہیں کہ ہم دونوں کے عاشق زندہ بچ کر آ گئے، اس نے کہا۔ جرالڈ نہیں جانتا کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ یہ جان بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے ہو سکتا ہے وہ جب مارا گیا ہو تو میں تباہ ہو گئی ہوں۔ میں یہ کہنے کی جسارت کرتی ہوں کہ لزبی کے بارے میں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ پیازی رنگ جو تم نے دلہن کی سہیلیوں کے لیے چنا ہے، تم تو اس میں بلا شبہ دیوی نظر آؤ گی، لیکن لزبی پر نہیں جچے گا۔ خدا جانتا ہے کہ لزبی کی رنگت تو پہلے ہی زرد ہے۔ لیکن میری پیاری، میں اور کیا کرتی؟ یہ کپڑا تو ہمارے پاس رکھا ہے، اور ہمارے پاس کوپن تو ہے ہی نہیں۔ اگر جیرالڈ لوٹ آتا تو ہم دونوں شادی کر کے لزبی کا راستہ کھلا چھوڑ دیتے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کی خوبصورتی کو گہنا دیتی ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو، بجلی کے دو کمکموں کی طرح جو چاندنی کو ماند کر دیں۔ اب تم ہی کہو کہ یہ ہماری لزبی کے لیے خراج تحسین نہیں؟ ایک سنہرے دن شارلٹ کی شادی ہو گئی۔ جب لوگ ڈیوڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے تو لزبی سوچ رہی تھی کہ برینڈا ہمیشہ سے بھی زیادہ ایک قدیم اطالوی تصویر جیسی لگ رہی ہے، ایک فرشتے کی طرح زرد اور روشن، لیکن
ہم سب نیلے اور سنہرے پتوں کی طرح کے بارے میں غلطی کرتے ہیں. بہت تیز سریلے، بہت سی بہار امیز، اس نے سوچا. اور وہ قبروں کے کتبوں کے درمیان پھیلے ہوئے مکڑی کے ایک جالے میں لٹکے ہوئے شبنم کے قطرے ان رنگوں کی انعکاس سے گلابی نظر آنے لگے. گرجا گھر کے صحن کے چھتے ہوئے پھاٹک تک ایک ٹیکسی کار پہنچ گئی اور شارلٹ ایک چچا کے بازو کو تھامے راستے پر چلتی ہوئی آ گئی. اس کی سیاہ آنکھیں اس کے نقاب میں چمک رہی تھیں. وہ اتنی پروقار تھی، اتنی خاموش کہ انہوں نے اس سے بات کرنے کی جرت نہ کی. بس وہ آپس میں گھبراہٹ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے اس کے عروسی لباس کے نچلے حصوں کو پھیلا کر چلتی رہی. چڈ ہارک قربان گاہ کی پٹڑیوں پر کھڑا تھا. لزبی کی طرف وہ بڑی تیز نظر سے دیکھ رہا تھا. شارلٹ میں یہ روحانی خوبی موجود تھی کہ برونی شباہت سے دھوکہ نہیں کھاتی تھی، لیکن ان خوبیوں کو بے خطا تیزی سے محسوس کر لیتی تھی جنہیں وہ چاہتی تھی. لیکن وہ سائمن کی قسم کا شخص نہ تھا. اس نے لزبی کی موجودگی میں سائمن کا نام تک نہ لیا تھا. وہ اس کے لیے اس کی شکر گزار تھی، لیکن اسے معاف نہیں کر سکتی تھی. اس نے دولہے کے ساتھی پر چپکے سے ایک بھرپور نظر ڈالی. وہ بھی جنگی کیمپ پہ رہ چکا تھا. لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک ڈاکٹر تھا. حساس اور اداس، اس سے دور دور رہنا مناسب لگتا تھا. شادی کا استقبال کسی بھی ایسی تقریب جیسا تھا. دبی دبی خوشی، انتہائی جوش و مسرت، خطرناک حد تک روشن اور چمکدار بے بہے آنسو، ڈھکنے اڑے کیک کاٹا گیا. جا صحت تجویز کیے گئے. شارلٹ اپنے بجٹ سے باہر آ گئی اور چڈ نے اسے ایسی دلکش تقریر کی. شارلٹ کے سارے دوست سوچنے لگے کہ وہ جانتے تھے کہ شارلٹ نے رچرڈ ڈی کیا دیکھا تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ رچرڈ میں ایسا کیا دیکھا تھا. ادھر کھڑکی کے پاس برینڈا کھڑی تھی جو کیپٹن اولیور کے ساتھ گفتگو شروع کرنے کی انتہائی کوشش کر رہی تھی. جب اس کی آوازیں اونچی اور تناؤ سے پر ہوتی تو آدمی جان لیتا تھا کہ وہ تھکی ہوئی اور پزمردہ، اور ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے زرد اور ارغوانی رنگ کے سائے نظر آ رہے تھے. وہ آدمی بہت مشکل تھا جو گپ شپ کی صلاحیت ہی نہ رکھتا تھا. اچھا ہاں، تو یہ بتاؤ کہ کیا تم میرے ایک دوست سے بھی کبھی ملے؟ سائمن برنس. وہ ٹینکوں میں تھا، اس نے کہا. برینڈا: مت کہو لزبی بے آواز چلا اٹھی، جیسے اس کے دل میں تشنج کی وجہ سے درد ہو رہا. سائمن برن کا نام کمرے میں یوں گونجتا ہوا محسوس ہوا جیسے پلیٹس بجائی جا رہی. اسے لگا کہ یہ آوازیں اس کے سینے کی ہر ہڈی میں پیوست ہو جائیں گی. اس آواز نے برینڈا کو ایک اجنبی بنا دیا. یہ بات ناقابل فہم تھی کہ وہ اس نام کو محض بات چیت شروع کرنے کی خاطر استعمال کرے، جیسے کہ اس کے لیے یہ نام کسی بھی اور نام کی مانند تھا. لزبی نے دیکھا کہ کیپٹن اولیور چونک پڑا تھا. وہ تیزی سے مڑا اور برینڈا پر اس نے ایک نظر ڈالی، ایک طویل متلاشی نظر. ہاں، میں بن کو جانتا تھا، اس نے کہا. وہ اتنا پیارا تھا، ہم اسے اتنا پسند کرتے تھے. ارے شارلٹ تو لباس تبدیل کرنے اوپر چلی بھی گئی، مجھے اس کے پیچھے دوڑ لگانا ہوگی. آخر کار وہ چلے گئے. شارلٹ نے باہر جھک کر ہاتھ ہلایا. کسی نے ٹیکسی کے پیچھے چپل پھینک مارا. سرد دروازے کے مجمع میں لزبی نے دیکھ لیا کہ کیپٹن اولیور آہستہ آہستہ
راستہ بناتا اس کی جانب آ رہا۔ مس ایوری، اس نے اس کے کان میں کہا، کیا میں ایک لمحے کے لیے آپ سے تنہائی میں بات کر سکتا ہوں؟ صبح کے کمرے میں چلیں، لزبی نے کہا۔ اس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ کسی بہت ہی گہری وجہ کی پیش نظر اس نے اسے چھوٹے سے پیلے کمرے میں لے جانے سے پہلے ہال کی میز پر اپنا گلدستہ اٹھا لیا۔ کھڑکی کے چوکھٹے میں سے شام کی روشنی میں چمکتی ہوئی ایک تصویر نظر آ رہی تھی۔ پیش منظر میں شہتوت کے درخت کا سیاہ تنا تھا، جس کے قریب دل کی شکل کے چند گہرے سبز پتے لٹک رہے تھے، اور دائیں جانب پمپاس گھاس کی نکرئی پتے ایک عجیب و غریب اہمیت رکھتے تھے، جیسے سیاہ طلائی نکرئی کے الفاظ کسی نظم میں بار بار دہرائے جا رہے۔ اکتوبر کی نیلی دھند اس سے پرے چھائی ہوئی تھی۔ اس نے سبز میدان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اور ایک ننھا سا درخت دھند کے کنارے پر ایک مشعل کی مانند آتش بجاز تھا۔ ایک پرندے نے جو سردی کے باعث گانا چھوڑ چکا تھا، جھینگر کی سی آواز نکالی۔ پمپاس گھاس شارلٹ نے تو اسے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک بدتمیز قسم کا رخنہ انداز تھا۔ لزبی اپنے خیالات میں مستغرق تھی۔ جو کچھ یہ آدمی کہنا چاہتا تھا اسے سننے کی آرزو نہ تھی۔ وہ صوفے میں دھنس گئی اور مشینی انداز میں گلدستے کی پتیاں الگ الگ کرنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ نچڑ گیا تھا اور وہ کمل جیسے اس کے رنگ کے لباس میں خوفناک لگ رہی تھی، جو برینڈا پر اتنا کھلا تھا۔ تو آپ سائمن برن کو جانتی تھی؟ کیپٹن الیور نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں حیران ہوں مس ایوری، شاید آپ میری مدد کر سکیں۔ جب وہ فوت ہوا تھا اس کے پاس تھا۔ کیا آپ کے پاس کوئی پیغام ہے؟ شاید میری بہن کے لیے، لزبی نے مدھم انداز میں کہا۔ وہ خود میدانی پودے کی شاخیں اپنے گھٹنے پر ترتیب سے رکھتے ہوئے بولی۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں، کیپٹن نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ایک بات ہے جو میں کسی کو بتانے کا خواہشمند ہوں، لیکن غلط شخص کو نہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا، سائمن میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کبھی برینڈا نے اسے ایک چھوٹا سا درخت بید مجنوں کا دیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ چینی فنکاری کا نمونہ تھا۔ نہیں، لزبی نے کہا۔ اس کی آواز بہت دھیمی پڑ گئی۔ اس نے کبھی اسے ایسی کوئی چیز نہیں دی تھی۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیپٹن نے کہا، جیسے اس نے اچانک کوئی فیصلہ کر لیا۔ یہ راز آپ کے پاس محفوظ رہے گا۔ تم جانتی ہو وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ اس کا زخم مندمل نہ ہو سکا۔ وہ تمام وقت خوفناک حد تک بیمار رہا۔ لیکن اس بارے میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنے فطری مزاج اور وقار کو نہیں کھویا۔ جرمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ وہ اسے اس کے کسی ایک بھی صفت سے محروم نہیں کر سکے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے پاس مسرت کا کوئی اندرونی منبع ہے۔ اس کے دل میں کوئی سکون کی تہ ہے۔ کیمپ میں ڈاکٹروں کی قلت تھی اور انہوں نے مجھے بھی کام پر لگا دیا، چنانچہ میں نے اس کے لیے حالات کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ مجھے خوشی ہے، اس نے کہا
وہ اپنے پھولوں پر جھکی ہوئی تھی کہ اسے دیکھ بھال کے لیے آپ مل گئے۔ وفات سے پہلے آخری رات کیپٹن نے سوچے سمجھے دھیمے میں لہجے میں بات جاری رکھی۔ اس نے جنوبی افریقہ میں اپنے ماں کے نام ایک خط لکھوایا۔ تم تو جانتی ہوگی کہ وہ کچھ شاعر بھی تھا۔ یہ ایک بہت متاثر کن خط تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ خط بیچاری ماں کو اب مل گیا ہوگا۔ میں نے کہا، سائمن کیا تمہارا اور کوئی نہیں؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ ایک لڑکی تھی، اس نے کہا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں بتائے، میرا خیال تھا کہ اس سے اسے آرام ملے گا۔ اس نے کہا، وہ ایک چھوٹی سی خاموش طبع لڑکی، میونیوٹ کے پھول کی طرح نازک اور خوشبودار، اور اس کی آنکھیں اس کے خیالات کے ساتھ ساتھ ہلکی اور بوجھل ہو جاتی ہیں۔ میری رگ رگ میں اس بات کو جان گئی تھی کہ اسے میرے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ایک بار جب درد بہت شدید تھا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ آئی ہو اور اس نے میرا بوسہ لیا ہو۔ تم تو جانتے ہو رابرٹ کہ اسے اس بات پر تو کوئی اعتراض نہ ہوگا کہ میں اس کے بارے میں سپنا دیکھوں۔ وہ تو اتنی زیادہ نرم دل ہے۔ جیسے میں نے اسے خدا حافظ کہا تو اس نے اپنی سب سے خوبصورت چیز مجھے دے دی، ایک ننھا سا بید مجنوں کا درخت۔ جب بم ہمارے اوپر آ کر گرا تو میرے تھیلے میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ شاید وہ لڑکی بھی میرے بارے میں سوچتی ہوگی۔ صبح کے وقت وہ فوت ہو گیا، بہت پرسکون انداز میں، دوبارہ بات کیے بغیر۔ لزبی بہت خاموش بیٹھی رہی۔ کتنی سردی ہے، کتنی سردی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا، جیسے مرحوم کے ہاتھ میں اس کے ہاتھوں میں ہوں۔ تو آپ تھیں اس کی محبوبہ، رابرٹ الیور نے کہا۔ وہ میرا پیارا، بہت ہی پیارا محبوب تھا، لزبی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں جھکا لیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ کیپٹن نے سوچا، یہ ایک لڑکی کے لیے بڑی افسوسناک بات ہے کہ اسے کسی غیر کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔ اور آہستہ سے دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے تالے میں چابی گھمائی اور کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ تمہارے جانے کے بعد لزبی نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں۔ برینڈا نے شارلٹ کو خط میں لکھا، لیکن رات کے وقت وہ اتنی خوش نظر آ رہی تھی کہ جیسے یہ اس کی شادی کا دن ہو۔ شام کی ڈاک سے تمہارے لیے درجنوں خط آئے جو میں نے تمہیں بھیج دیے ہیں، اور کچھ میرے لیے آئے۔ جب میں خط چھانٹ رہی تھی تو میں نے کہہ دیا کہ جیسے انسان عموماً کہہ ہی دیتا ہے کہ پیاری لزبی، میرا خیال ہے کہ تمہارا کوئی خط نہیں ہے۔ اس نے میری جانب بڑے عجیب انداز سے دیکھا اور بولی، مجھے میرا خط مل چکا ہے۔ وہ خط جو کبھی لکھا ہی نہیں گیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس نے کہا، خدا کے لیے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا، خدا کے لیے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا کیا مطلب ہے۔ لیکن میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے بھانپ لیا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو وہ کبھی نہیں بتائے گی، اور اس طرح سے یہ خاموش محبت ختم ہو گئی۔